نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ احباب ذی وقار، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے ولایت کیا ہے۔ عبادت، ریاضت اور مجاہدے سے جو مقام حاصل ہوتا ہے وہ مقام ولایت کا مقام ہے، اور کبھی بغیر عبادت، بغیر ریاضت اور بغیر مجاہدے کے اللہ رب العزت انسان کو ولایت کا مقام عطا فرما دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اور ولایت دوست کو بھی کہتے ہیں، ولی دوست کو بھی کہتے ہیں، محبت کو بھی کہتے ہیں۔ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ اللہ کے بندے کو کسی چیز کا خوف نہیں۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ کا بندہ، اللہ بندے کا ولی ہے۔ احباب ذی وقار، پہلے مقام پر فرمایا کہ بے شک اللہ کے دوست، کہ کسی چیز کا خوف نہیں، اور دوسرے مقام پر جو فرمایا اللہ بندے کا ولی ہے، یعنی کہ اللہ بندے کا دوست ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ولی کا سب سے پہلا تو معنی کیا ہے۔ ولی دوست کو بھی کہتے ہیں، ولی محبت کو بھی کہتے ہیں، اور احباب ذی وقار جو ہے نگران کو بھی ولی کا معنی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اگر کسی شخص کا، کسی بچے کا، اولاد کے کوئی والد محترم وصال فرما جائیں تو اس کا بھی ایک نگران ہوتا ہے، اس کے چچا یا کوئی بھی جو اس کی نگرانی کرتا ہے وہ بھی اس کا ولی کہلایا جاتا ہے۔ اور احباب ذی وقار، پھر بندہ پہلے مقام پر جو فرمایا کہ بندہ ولی ہے تو کس چیز کا، تو بندہ ولی اس لیے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی پہراداری کرتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ کس کام میں اللہ رب العزت کی رضا ہے اور کس کام میں اللہ رب العزت کی ناراضگی۔ بندہ وہ کام کبھی نہیں کرتا کہ جس سے اللہ رب العزت کی ناراضگی ہو، اور وہ کام ضرور کرتا ہے کہ جس میں اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل ہو سکے۔ اور احباب ذی وقار، جو دوسرا فرمایا کہ اللہ کس چیز کا دوست، اللہ کس چیز کا ولی ہے، تو پھر اللہ اس بندے کے دل کی بھی حفاظت کرتا ہے، اس کی سوچ کی بھی حفاظت کرتا ہے، تاکہ ولی کے دل میں کوئی ایسی خواہش نہ پیدا ہو جو کہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب بن سکے۔ احباب ذی وقار، حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے بہت بڑے ایک ولی گزرے۔ آپ ولایت ملنے سے پہلے شراب پیا کرتے تھے، اور شراب اس قدر زیادہ پیا کرتے کہ ہر وقت شراب کے نشے میں دھند رہتے۔ ایک مرتبہ شراب کے نشے میں دھند کہیں بازار سے گزر رہے، جب بازار سے گزر رہے تھے تو رستے میں ایک مقام پر دیکھا کہ اللہ رب العزت کا نام ایک کاغذ پر لکھا ہوا ہے، اور وہ کاغذ زمین پر گرا ہوا ہے۔ بشر حافی نے وہ نشے کی حالت میں بھی اس کاغذ کو اٹھایا، چوما، خوشبو لگائی اور ایک بلند مقام پر رکھ دیا۔ رات کو اللہ رب العزت کے کسی ولی کی خواب میں یہ بات ہوئی، بتائی گئی کہ بشر حافی کو یہ بتا دو کہ اللہ رب العزت نے تمہارے اس عمل کو قبول کر لیا ہے اور تمہیں ولی بنا دیا ہے، اللہ رب العزت نے تمہیں ولایت کا مقام عطا فرما دیا ہے۔ ولی کا اطلاق صحابہ پر تو ہو سکتا ہے، ہر صحابی کو ولی تو کہا جا سکتا ہے، لیکن کسی بھی ولی کو صحابی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ مصطفیٰ کریم کی حدیث پاک ہے کہ کوئی شخص احد کے پہاڑ کے جتنا بھی سونا لوگوں میں تقسیم فرما دے تب بھی وہ میرے کسی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ احباب ذی وقار، بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے بہت بڑے بزرگ گزرے۔ احباب ذی وقار، بشر حافی سے سارا زمانہ محبت کرتا، لیکن بغداد کا ایک تاجر آپ کو بالکل پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ اس لیے پسند نہیں کرتا تھا کہ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں باجماعت ادا کرنے کے بعد نماز اور باقی نماز ادا مسجد میں نہیں کرتے تھے، صرف فضائض مسجد میں ادا کرتے، باقی نماز مسجد میں ادا نہیں کرتے تھے۔ تو بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا اس جو ہے بغداد کے تاجر نے ایک مرتبہ
منصوبے کے تحت، پلان کے تحت ایک یہ